السلام علیکم۔ آدم خور دوستو، یہ ایک سچی داستان ہے جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ کراچی کا ایک علاقہ ہے شیر شاہ، جو شیر شاہ سوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پاس مسرور بیس ہے جو ایئر فورس پاکستان کی ملکیت ہے، اور اس کی دوسری طرف پاکستان کی بندرگاہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ہم دوست کچھ باتیں کر رہے تھے تو ہمارا دوسرا دوست اچانک ہمارے یہاں بیچ میں بیٹھ گیا اور کچھ پریشان تھا۔ اس کا نام فضلوٹ تھا اور ذات سے وہ پٹھان تھا۔ ہم نے مذاق میں اسے کہا، خیر ہے، آج تمہارا منہ اترا ہوا ہے؟ تو بولا، نہیں، رات کو بہت کچھ عجیب ہوا تو ہمیں تجسس ہوا۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رات کو میں اپنی بلڈنگ میں، جو انہوں نے کرائے پر دی تھی، کہ اس کا پانی بھرنے کے لیے میں پمپ چلانے کی غرض سے گھر سے نکلا تو میں نے کچھ عجیب سا ہولا اور سایہ جو ہماری گلی کے کونے پہ برف کا ٹھیا ہے اس پر دیکھا۔ تو پہلے اس نے کہا کہ میں نے درگزر کیا، کیونکہ وہ نماز کا پابند تھا، اس لیے ایسی چیزوں پہ اس کا کوئی اعتبار نہ تھا۔ فضلوٹ نے کہا، میں خاموشی سے بلڈنگ کی طرف چل پڑا تاکہ وقت پہ پانی بھروں اور پھر اپنی نماز ادا کر کے سو جاؤں۔ تو اس نے کہا، میں حسب معمول اپنے کام پہ لگ گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کے میں خاموشی سے اپنے گھر آیا اور وہاں بیٹھک میں سو گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ اچانک اس سے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ دہشت زدہ رہ گیا کہ ایک منوس کالا سیاہ سایہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے چیختے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو فضلوٹ نے کہا، یہ ہوا بھائی واقعہ۔ تو ہم بھی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ہم اس علاقے میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس گلی کے کونے کے اوپر ایک بجری کا تھلا تھا، جہاں سے لوگ بجری، سیمنٹ اور اینٹیں لے جاتے تھے اور اپنے گھر تعمیر کرتے تھے۔ تو ہم سب اکٹھے ہوئے اور وہاں گئے، اور وہاں کے مالک سے ہم نے عرض کی کہ ایسا کچھ واقعہ بتائیں، جس پہ اس نے کہا، کیا ہوا؟ تو فضلوٹ نے اسے مختصر گفتگو بتائی کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ رات کو پیش آیا۔ تو وہ بزرگ ہے اور کافی عرصے سے وہ یہ ٹھیا چلا رہا تھا۔ تو اس نے کہا، ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے اس شیر شاہ کے قبرستان، جو اس وقت تقریباً ایشیا کا دوسرا یا تیسرا بڑا قبرستان کہلاتا ہے۔ پہلے مکی قبرستان ہے جو حیدرآباد والی سائٹ پر ہے، اس کے بعد ایک اور قبرستان ہے جو بلوچوں کے علاقے کی طرف ہے، جس کو میوہ شاہ قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ شیر شاہ کا قبرستان ہے، جو کافی وسیع ہے، اور آج بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی وہاں قبریں ملیں گی۔ مختصر وہ بزرگ کہنے لگا کہ ہم جب یہاں نئے نئے آئے تو یہ ایک جنگل تھا، اور یہاں پر جب میت ہو جاتی تو ہم اسے قبرستان لے جاتے اور دفنا دیتے،
اور اس وقت کیونکہ قبرستان بہت وسیع تھا، آبادی کم تھی، تو لوگ کم ہی قبرستان کی طرف جاتے، مگر اکثر لوگوں نے بتایا کہ انہیں گلبائی کی طرف جانے کے لیے، اپنے کام کے لیے قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لوگ رات کی ڈیوٹیاں کرتے اور قبرستان کا شارٹ کٹ پکڑتے اور اپنے کام پر چلے جاتے۔ تو بزرگ بتانے لگے کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں وہاں پر دیکھی کہ تازہ قبروں کو کھود دیا جاتا تھا اور مردے اس میں سے غائب ہوتے تھے۔ تو اس کے اوپر علاقے کے بزرگ کافی پریشان ہوئے، اور انہوں نے، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، یہ سب لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، اور پاکستان کے بننے کے بعد یہ علاقہ آباد ہوا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جو رات کو اور دن میں قبرستان کا چکر لگایا کرتی تھی۔ قبرستان تھوڑا بڑا تھا اور وہاں پر ایک دو مزار بھی تھے، تو ان مزار کے جو مجاور تھے انہوں نے بھی کبھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو۔ تو دوستو، اس جو ٹیم نے، جو 4-5 افراد پر مشتمل تھی، جو گشت کرتی تھی اور قبرستان کے معاملات دیکھتی تھی، انہیں ایک دن کچھ چیزیں عجیب ملی۔ انہیں کچھ پاؤں کے نشان ملے اور کچھ کپڑوں کی ٹاکیاں انہیں ملی، تو وہ اس راستے پہ چل پڑے۔ اسی قبرستان میں ذاکرین کا بھی ایک مزار ہے، اس طرف لوگ کم جاتے تھے، چنانچہ ان کو پاؤں کے نشان ذاکرین کے مزار کے پیچھے کی طرف لے گئے، جو ایک سنسان سا علاقہ ہے۔ وہاں انہیں ایک جھونپڑی نما، یا یوں کہہ لیں کہ جھاڑیوں پہ ہلکا سا سایہ کر کے ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کوئی شخص آرام کر سکے۔ وہاں انہیں کافی لمبے قد کا ایک شخص نظر آیا۔ یہ ساری بات وہ بزرگ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا ان لوگوں نے اسے دبوچ لیا اور اسے میرے تھلے پہ لے آئے۔ میرے تھلے کے اوپر کافی وسیع جگہ تھی، کیونکہ یہاں بڑے بڑے ٹرک آ کے ریتی گراتے تھے، تو اس لیے یہاں بچے کھیلتے بھی تھے ریت میں۔ اور اس زمانے میں رات کے 9 بجے سناٹا ہو جاتا تھا۔ خبر نامہ پاکستان کا جیسے ہی ختم ہوتا تھا 9 بجے، تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، عموماً بچے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس دنوں کی باتیں ہیں جب مونگ پھلی والوں کی ریڑھیوں پر گیس سلنڈر ہوا کرتے تھے، اور فروٹ والوں کے پاس بھی گیس سلنڈر تھے جس میں لیمپ لگا کر لوگ روشنی کیا کرتے تھے۔ بیٹریوں کا زمانہ نہ تھا اور گھروں میں بھی گیس نہ تھا۔ لوگ گھروں میں بھی اکثر بورے کے چولہے جلاتے، مٹی کے تیل کے چولہے جلاتے۔ یہ زمانہ بہت اچھا اور شروعاتی زمانہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو جب پکڑا گیا تو اس کا چہرہ عجیب و غریب تھا، وہ نہ انسان نما لگتا تھا نہ جانور نما۔ اس کی چوڑی جو تھوڑی تھی وہ کافی وسیع لگتی تھی، اور اس کے دانت بھی انسانوں کی طرح نہیں تھے، کچھ ٹیڑھے تھے کچھ نوکیلے تھے، اور ناخن بھی انتہائی بڑے، اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بالکل گندگی میں رہنے والا انسان ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا اسے مارا پیٹا گیا۔ تو اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ وہ یہاں بہت پہلے ایک علاقے سے آیا تھا، اور یہاں پر بھی غربت تھی، کوئی کام کاج تھا نہیں، تو وہ اس قبرستان میں رہنے لگا۔ جب اسے بھوک نے تنگ کیا تو وہاں وہ تازہ قبروں میں سے انسانی مردوں کو کھانے لگا۔ اس نے جب بتایا کہ میری طرف جب کسی نے غور نہ کیا تو وہ دلیر ہو گیا، اور اس نے جب بھی کوئی نیا مردہ دفنایا جاتا اس کا جسم کا کوئی ایک حصہ کاٹ کر لے جاتا اور اس سے اپنا پیٹ بھرتا۔ قبر میں جب کوئی ایسی حرکت نہ ہوتی تھی تو لوگوں کی توجہ اس طرف کبھی پڑتی نہیں تھی کہ بھئی قبر تو چلو بالکل ٹھیک ہے،
مگر اندر سے وہ اس کی کھدائی کر کے کوئی نہ کوئی اعضا مردے کا نکال کے کھا جاتا تھا۔ تو اس بزرگ نے بتایا جب یہ بات تصدیق ہو گئی تو اس شخص کو وہاں پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ زندہ جلانے کے بعد پھر جب یہ واقعہ پولیس تک پہنچا تو اس کی جو لاش ہے وہ پولیس والے وہاں سے لے گئے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ سارا واقعہ اسی تھلے میں ہوا تھا اور یہاں یہ بہت پرانی بات ہے، اور جو بزرگ ہیں اس علاقے کے وہ اس واقعے سے واقف ہیں۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی بھٹکتی روح تم پہ اس دن حملہ آور ہوئی ہو اور یہ سارا معاملہ تمہیں پتہ لگ گیا ہو۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح کا یہ کارنامہ ہو، اس نے تم پہ حملہ کیا ہو۔ تو ایسا سننے میں ہمیں بہت کم آیا ہے۔ آج پوری زندگی میری گزر گئی، یہ دوسری دفعہ تم بتا رہے ہو کہ ایسے شخص کو دوبارہ دیکھا گیا ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہمارے علاقے میں بھی آدم خور رہے تھے؟ ہم بہت پریشان اور خوفزدہ ہو گئے اور ہم نے اس تھلے میں بھی رات کو بیٹھنا بند کر دیا۔ تو دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے، آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔